الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البلد کی پہلی 7 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، دراں حال کہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 1 میں جو البلد ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ یہاں شہر مکہ کی اس حیثیت سے قسم اٹھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس میں تشریف فرما ہیں۔ یہ شہر اگرچہ گوناگون خوبیوں سے متصف ہے، لیکن اس مکین ذی شان کی وجہ سے جو عزت و شرف اس کو حاصل ہوا ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ آیت نمبر 2 میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جو ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے، اس کے 2 مفہوم بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار کی اذیت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو اس شہر کو یہ لوگ یعنی کفار مکہ امن کا شہر قرار دیتے ہیں، اور ہے بھی، نہ وہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں، نہ اس کے درختوں کو کاٹتے ہیں، یہاں تک اس کی گھاس کو بھی نہیں کاٹتے۔ ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لے تو اس پر بھی یہ کفار مکہ دست درازی نہیں کرتے۔ لیکن افسوس، اسی حرم میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دکھ پہنچائے ہیں اور انہیں اذیت پہنچانے کو حلال سمجھ رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کو یہ لوگ تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ دوسرا یہ مطلب کیا گیا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ شہر آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، چاہے آپ کسی کافر کی گردن اڑا دیں، آپ اس کی سزا کے مستحق نہیں ہیں، آپ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ ان کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حلال۔ لیکن یہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں اور اسی کو خود ہی حرام کر لیتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا وَوَالِدٍ، اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد اس سے مراد آپ کی ساری اولاد ہے تا قیامت تک آنے والی، اس کی بھی قسم کھائی ہے
اس کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں بالکل ہی آرام و آسائش کی زندگی بسر کرے اور اسی طرح رخصت ہو جائے، نہیں، اس کی زندگی کا سفینہ طوفانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، خطرات و مصائب اور اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب اس کا حمل رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو اس وقت سے ہی طرح طرح کے خطرات اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں، ہر لحظہ اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں اور مخالفین کی مخالفتیں، نفس و شیطان کی ریشہ دوانیاں قدم قدم پر اس کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کے کارواں کو انہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ گویا عزیزان گرامی قدر، انسان کی زندگی کا مقصد مصیبتوں اور تکلیفوں سے نبرد آزما ہو کر دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس میں جو چھپی ہوئی امکانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں وہ کبھی بھی نشو و نما نہ پا سکیں، اور یہ قطرہ آب جسے یہاں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ قطرہ آب کبھی در شاوار نہ بن سکے، اس لیے جب یہ در شاوار بن جاتا ہے اسی انسان کو کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آیت وہی ہے۔ تو الکبد کا مطلب ہوتا ہے مشقت و شدت المنجد، یعنی مشقت اور شدت کو کبد کہتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان کو گھیر رکھا ہے خطرات اور آلام نے۔ 5 نمبر آیت سے بات ہو رہی ہے، اس کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس سے بالا تر کوئی ہستی نہیں ہے جو اس سے باز پوچھ کرے یا جس کے حکم کے سامنے یہ سر جھکانے پر مجبور ہو۔ یہ محض اس کی غلط فہمی ہے، اس کی بے بسی کی تو یہ کیفیت ہے کہ حادثات کا ایک ریلا اس کا کچومر نکال کر رکھ دے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ کتنے زلزلے آتے ہیں، کتنے سیلاب، آندیاں تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی کے آگے جو آیت نمبر 6 ہے اس میں لبدہ ہے، تو لبدہ تن کی یہ جمع ہے، وہ چیز جس کو ڈھیروں میں جمع کیا جائے، جنہیں ڈھیر لگا دیا جائے، جیسے گندم یا کسی چیز کا اناج کا ڈھیر ہوتا ہے۔ دنیا دار اپنی ثروت کی نمائش کے لیے ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، کبھی کوٹھیاں اور محلات تعمیر کر کے اپنی دولت مندی کا معذرت ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے۔ کبھی کوٹھیاں اور محلات تعمیر کر کے اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، کبھی کاریں گاڑیاں خرید کر رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے عمراء اور افسروں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے مواقع پر لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، اور اس چیز کو یہی لوگ اپنے فخر و مباحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس پر ہی ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے، ہم نے روپیہ پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ آگے جو آیت ہے یحسب ولم یرہ احد، اس آیت سے ان کی ایسی رئیسانہ اور میرانہ حرکتوں کی ٹھاٹ کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جس طرح اپنی دولت لٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے اس فضول خرچی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ تمہارے پڑوس میں 100 غریب اور مسکین ضرورت مند تھے، ضروریات زندگی کو ترستے تھے،
اور تم لوگ اپنی نام و نمود کے لیے دولت کو لٹاتے رہے، تمہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور تم پر یہ فرض تھا کہ تم اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے، صرف کرتے اور غریبوں اور مسکینوں کی، یتیموں اور بیواؤں کی ضرورت کو وہاں پہنچاتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔